السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی کبریائی اور جلال سے جو واجب الوجود ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہمیشہ قائم مدائم اور باقی رہنے والا، اور تمام کے تمام کمالی صفات اور کمالی خوبیوں کو سمیٹے ہوئے اور احاطہ کیے ہوئے اور کل کے کل نقائص و عیوب سے پاک ذات کے نام کے توسط کے ساتھ اور خیر و برکت کی دعا کی طلب کے ساتھ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس خاص ویڈیو کا۔ اس کا موضوع و مرکز و منبع اسم، لقب اور کنیت کی لغوی و اصطلاحی تعریفات پر مبنی ہے۔ تو دوستو، آج ہم سمجھیں گے کہ اسم علم، اسم ذاتی یا اسم حقیقی جو کہ ایک نام ہے، اور لقب اور کنیت، ان تینوں کے درمیان لغوی اور اصطلاحی تعریفات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کے درمیان فرق واضح کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، اسم کا لغوی معنی ہے علم، جھنڈا، بلندی یا نشانی، اور اصطلاح میں اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ نام جو بنیادی طور پر ایک شخص کے پیدائش پر گھر والے یا والدین رکھ دے، یہ کسی چیز کے لیے ایک خاص نام کا وضع ہونا، اور اس کو اصطلاحی معنوں میں اسم بولتے ہیں۔ اور لقب کا لغوی معنی ہے ایک اصلی نام کے باوجود دوسرے نام سے پکارا جانا، اور لقب کا اصطلاحی تعریف ہے ایک نام کا پکارا جانا اصل نام کے باوجود جو مدح، ذم یا خوبی یا خامی کی طرف نسبت کی گئی ہو اور خوبی یا خامی کا ذکر ہوا ہو اصل نام کے باوجود۔ اور کنیت اصل میں لغت میں بولتے ہیں، کنیت کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور کنیت لغت میں بولتے ہیں ایک ایسے نام کا پکارا جانا جس میں تعظیم اور تکریم یا احترام کے ہوتے ہوئے اور اصل نام کی ذکر نہ ہو، یعنی اصل نام کی تصریح نہ ہونا اور اس کا احترام دوسرے نام سے پکارا جانا، تو کنایہ اس کو بولتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی والدین یا اولاد کی طرف نسبت کی گئی ہوں تو بھی اس کو کنیت بولا جائے گا، لیکن کنیت کے لیے خاص نہیں۔ کسی بھی شعبہ یا کسی بھی کام میں انسان مشہور ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ کنیت بن سکتی ہے۔ تو عمومی طور پر کنیت کے لیے اب والدین یا یا اب یا اولاد کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن یہ خاص نہیں اور یہ لازم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کنیت کا لغوی معنی ہے چھپانا، اور کنیت کا اصطلاحی تعریف ہے کہ اصل نام کے باوجود دوسرے نام سے پکارا جانا جس میں تعظیم یا تکریم، احترام کے ہوتے ہوئے اس کا ذکر ہونا، جس میں اصل نام کی تصریح نہ ہو اور اصل نام خطاب یا کلام کا حصہ نہ ہو۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم جیسے خالد ہے، اور بچپن میں خالد کے لیے والدین یا گھر والے وہ نام وضع کر دے، بنیادی طور پر اس کے لیے مختص کر دے۔ اور لقب وہ ہوتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اصل نام عبداللہ تھا، تو اصل نام عبداللہ اسم حقیقی اور اسم ذاتی اور عین اسم بھی بولتے ہیں، یوں وہ ہو گیا، اصل نام ہو گیا۔ اور ابو بکر، اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت ہے، اور صدیق اس کا لقب ہے۔ تو صدیق میں سچائی کا معنی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سچا تھے، اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کی وجہ سے یہ صدیق اس کا لقب بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور لقب اس کا صدیق ہے۔ تو ابو بکر اصل میں جوان اونٹ کا باپ، تو اس وجہ سے یہ تکریمی اور تعظیم کے لیے بولا جاتا تھا کہ وہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ بھی اس کی سبقت کی وجہ سے یہ کنیت اس کا رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم اور کنیت اور لقب کیا ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اور جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ لوگ کمنٹ میں اپنا رائے دیجئے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔ جزاک اللہ۔